بھائی دیکھ یہ یہودی ہے نا، ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار ابھی جو یہ ساری افراتفری مچی ہوئی ہے آج کی دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ ابھی اچانک ایسا ہو گیا، اچانک ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے بھائی. اس کے پیچھے تقریباً 100 سال پرانی یہودیوں کی پلاننگ ہے، ان کی سازش کا آج جا کے ان کو وہ مل رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ آج جو آپ کا فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، فلسطین میں آپ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور آپ کے جو نوجوان نسل ہے باہر ڈبو کھیل لی، کرم کھیل لی، ایسے نہیں کھیل لی کہ اچانک ایسے بے غیرت بن گئے یا بے حس ہو گئے. اس کے پیچھے محنت ہے یہودیوں کی، انہوں نے محنت کی ہے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو میڈیا ہے، سارا کچھ ہے. آپ 15-20 سال پہلے چلے جاؤ، آپ کے پاس اتنا ایکسیس تھا. آج جو آپ بیٹھ کے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ کی بہنیں بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، غیرت ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ غیرت اچانک تھوڑی ختم ہوئی ہے، اس کے پیچھے پوری محنت کی ہوئی یہودیوں نے. آج مسلمان جاجے ملکی تک کٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھو انہوں نے کیا کرا، وہ بنے ہیں دنیا کے لیے. یہود ہو، نصارہ ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی غیر مسلم ہو، اللہ نے ان کو دنیا کے لیے بنایا. اس لیے اللہ نے ان کو دنیا دے بھی دیتا ہے. وہ دنیا میں لگے رہتے ہیں، گاڑی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، پلانٹس پہ جا رہے ہیں، ادھر ریسرچ کر رہے ہیں اپنی، اور فلاں انہوں نے اپنے کھولے ہوئے ریسرچ سینٹرس کھولے ہیں. دنیا ہے نا ان کا، سب کو دنیا ہے. وہ مسلمان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. مسلمان کو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو چونکہ وہ خود دنیا میں لگے ہوئے تو ہم کو بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں لگ جائیں. اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. دو الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں نا، ایک دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور دنیا جن کے لیے ہے ہی نہیں، ان کے لیے منع کیا گیا ہے. بنایا دنیا میں، رکھا بھی دنیا میں، لیکن فرمایا کہ ایسے رہو دنیا میں جیسے آپ سمندر کے اوپر کشتی رہتی ہے، گزارا کرنا ہے بس. اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ بھائی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے نا، کوئی بندہ گاجر مولی تک کٹ رہا ہوتا ہے، کیوں کٹ رہا ہوگا؟ تعداد میں کم ہوگا، ایک سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تعداد میں زیادہ ہو گئے لیکن ایسے ہو گئے جیسے کہ سمندر میں جھاگ ہوتا ہے. وقت نہیں ہوگی، کوئی کسی چیز کی آپ کے اندر حیثیت نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی؟ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ایسے بے وقت ہم کیوں ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرض ہو جائے گا، مرض ہو جائے گا. اس مرض کا نام ہے وہن. تو صحابہ نے پوچھے وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں دنیا آخرت سے خوف یا موت سے کراہیت، نہیں، پوری ڈیفینیشن ہے وہن کی. کیا ہے کہ دنیا سے محبت اور آخرت سے کراہیت. مرنے سے ڈریں گے، لیکن مرنے سے ڈرنا نہیں، دنیا سے محبت بھی اتنی ہو جائے گی. آج دیکھو، آج یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیا کچھ نہیں ہو رہا. جہاں پہ بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ تو ہو رہا ہے. اگر کسی کے بچے مر رہے ہیں مسلمانوں کے مر رہے ہیں، کسی کی عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، کوئی بیوہ ہو رہا ہے، کوئی یتیم ہو رہا ہے بچے، تو مسلمانوں کے ہو رہے ہیں. لیکن مسلمان 52 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کوئی ایک ملک نہیں اٹھ رہا. کوئی اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں. کیوں؟ انہوں نے ہم کو دنیا میں لگا دیا، کیونکہ وہ خود دنیا کے لیے بنے تھے تو انہوں نے ہمیں بھی دنیا پہ لگایا ہوا ہے اور ہم بھی انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جہاں وہ جا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. وہ چاند تک پہنچ گئے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو کیا لگا وہ چاند میں پہنچنا ہے. وہ سائنٹسٹ بن گئے تو ہمارے بچوں کو بھی لگا ہوا ہے کہ ہم وہ سائنٹسٹ بننا ہے. اپنے مسلمان بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے والا بناؤ، ان کو عالم بناؤ، ان کو دین سکھاؤ. دنیا ان کے لیے ہے ہی نہیں، آپ ان کے لیے دنیا بنا رہے ہو. ان کی تو دنیا ہی سب کچھ ہے نا. تو اللہ نے ان کو انہی کاموں میں لگایا ہوا ہے. لیکن آپ کے لیے تو دنیا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں فرمایا کہ میں نے انسانوں کو دنیا کے لیے بنایا، مسلمانوں کو دنیا کے لیے بنایا؟ بلکہ ہر جگہ پہ کراہیت کا ذکر آیا کہ دنیا سے کراہیت رکھتے ہیں، دنیا دار نہیں ہوتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں. تو بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے خود بھی اور آپ کے بچے بھی، سب کو آپ کا گول کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول وہی ہے جو ایک عیسائی کا گول ہے، اگر آپ کا مقصد وہی ہے جو ایک یہودی کا مقصد ہے، ایک ہندو کا مقصد ہے، ایک پنڈت کا مقصد ہے زندگی کا، آپ کا بھی وہی مقصد ہے، تو آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کیسے ایک بہترین امت ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے. آپ کیسے بہترین ہو گئے ان سے؟ آپ تو انہیں کی طرح کے ہو. تو آپ میں ان میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ آپ میں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے بنے، آپ آخرت کے لیے بنے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا اتنا ہو تو گزارا ہو جائے، گزارا ہو بس. دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں. اللہ نے منع کیا دنیا کے پیچھے بھاگنے کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا
اس کے بعد سے ایک مرتبہ بھی اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اور ایک اور حدیث اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی وقعت جو ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک سڑی ہوئی مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ ہے، غلیظ، گندی. ہم اس دنیا کے لیے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. ہمارا صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے رات تک دنیا دنیا دنیا. اس آج کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. آج ہماری نسلیں جو برباد ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ جب میں دنیا دار ہوں گا تو میری اولاد عالم بنے گی کیا؟ میرے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو میری اولاد جو ابھی آنے والی ہے، جو آگے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کیا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہی ہے نا. ابھی اس کا سب سے بڑا ٹیوٹر کون ہے؟ اس کو کون ہے جو اس کو سمجھا رہا ہے؟ وہ تو صرف ابھی دیکھ رہا ہے. وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میرا باپ ہے، صبح فجر کے ٹائم پہ سو رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں بچے کو فجر کیا چیز ہوتی ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ظہر کیا چیز ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جماعت کیا ہوتی ہے، یہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، کیوں لوگ نماز جماعت. اس کا باپ جا ہی نہیں رہا. اس کی ماں دیکھ رہی بے پردہ گھوم رہی ہے. اس کو کیا پتا عورت بچے کو کہ پردہ بھی اسلام میں ہوتا ہے؟ بچہ تو وہ سیکھے گا جو وہ دیکھے گا. حضرت بھائی یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. جب وہ اب اس میں جاتے ہیں عالم بننے کے لیے، ان کو کرتے تو پہلے حافظ ہوتا ہے نا بچہ، پہلے حفظ کیا جاتا ہے، پھر ناظرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر حفظ ہوتا ہے. تو وہ جب گیا تو ان کو 15 پارے یاد تھے بھائی یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے استاذ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو 15 پارے کیسے یاد ہوئے؟ 6 سال کی عمر ہے. فرمایا میں صبح شام اپنی ماں کو دیکھتا تھا، وہ تلاوت کرتے رہتی تھی. ان کی تلاوت سن کے مجھے 15 پارے حفظ ہو گئے. آج آپ کی صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی ماں جو ہے، آپ کے ہمارے گھر والے جو ہیں، یا ہمارے والدین جو ہیں، یا ہمارے بڑے جو ہیں، وہ ٹی وی پہ مارننگ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات میں ان کے سیریلز آ رہے ہوتے ہیں. تو بچہ کیا دین سیکھے گا؟ تو آپ کس طرح سے پھر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں؟ انہوں نے آپ کو کس میں لگا دیا؟ اب اس میں لگا دیا، دنیا داری میں لگا دیا. اور جو لوگ دین پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے کیا اس نے وہ بنا دیا، امیج بنا دیا دنیا مسلمانوں کا جو دیندار طبقہ ہے کہ یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں، تو پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں. انہیں کیا وہ داڑھی امامے والوں کو کہ یہ دنیا کیا چیز ہوتی ہے، جو جاہل ہیں. انہوں نے ٹائٹل کس کو دیا؟ پڑھا لکھے گا. جو دنیا جانتا ہے، جو دنیا جانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو دین جانتا ہے وہ عالم ہے. جو پڑھا لکھا وہ کون ہے؟ جو دین سمجھتا ہے. دنیا کے سائیکل کیسے بنتی ہے، گاڑی کیسے بنتی ہیں، اور یہ سب پڑھا لکھا، یہ تو انہوں نے بنا دیا نا امیج آپ کے سامنے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ پڑھا لکھا وہ ہے جو دین سمجھتا ہے. آج آپ کو سنتوں کا نہیں پتہ، آج آپ کو فرائض کا نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں، نہیں پتہ نا. اگر اللہ نہ کرے کسی کا آج والدین کا انتقال ہو جائے، آپ پڑھا سکتے ہو، اس کو غسل دے سکتے ہو. غسل کا طریقہ آتا ہے؟ آپ کو نماز پڑھانا آتی ہے؟ آپ اپنے باپ کی جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھا سکتے نا. لیکن اگر آپ کو دنیاوی کو ہو تو آپ اس کو ماہر ہیں. تو یہ پلان ہے. ایسے آج مسلمان ذلیل ایسے نہیں ہو رہا. آج ایسے آپ گاجر مل کے کہ 52 آپ کے ممالک ہیں، آپ ایٹامک پاور ہیں. کیوں نہیں اتحاد مسلمین ہو رہا؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو یہ مرض لگا دیا دنیا کی محبت کا اور مرنے سے کرائی ہے. آپ کو ڈرتا ہے وہ تو مرنے، کون مرنا چاہتا ہے؟ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ پہلی رات کی دلہن سے زیادہ مجھے عزیز ہے میدان جنگ میں جنگ کرنا. یہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے ہم کو سیکھنا ہے. ہمارے بڑے کیا بل گیٹس ہمارے وہ رول ماڈلس کون بن گئے ہیں؟ وہ عیسائی یہودی. اور ہم ان سے لڑیں گے؟ امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے. امریکہ کے زبان بولنے سے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ بولنے سے ٹکڑے نہیں ہوں گے نا امریکہ کے. ہم یہودیوں کا یہ کر دیں گے، اسرائیلیوں کا بھی کر دیں گے. نعرے لگانے میں ہم سب سے آگے ہیں، لیکن کام سارے ویسے کرتے ہیں.